السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا 8th لیکچر ہے. ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم. ٹھیک ہے, اس میں جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 4 مسلم مفکرین آپ کے بک میں تھے: امام غزالی، ابن خلدون، ابو علی سینا. یہ 3 آپ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم چوتھا سٹارٹ کریں گے، علامہ زرنوجی. ٹھیک ہے, چوتھے جو مسلم مفکر ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں علامہ زرنوجی. تو ان کا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. علامہ زرنوجی عرب کے عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے. ان کے حالات زندگی تفصیل سے نہیں ملتے. ایک روایت کے مطابق آپ 1170 میں پیدا ہوئے اور 85 سال کی عمر پائے. ٹھیک ہے, ان کی جو لائف ہسٹری ہے یا بایوگرافی جو ہے وہ ہمیں اتنی تفصیل سے کہیں اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن جو اندازے کے مطابق جو باقی ماہرین یا مورخوں کے مطابق جو ہے وہ یہ عرب کے عظیم دانشور تھے اور فلسفی تھے، اور ان کی جو ہے وہ یہ 1170 میں پیدا ہوئے، 85 سال ان کی عمر تھی، 85. ٹھیک ہے, اچھا جی, ان کا تعارف جو ہے وہ پڑھتے ہیں. علامہ زرنوجی نے تعلیم و تربیت کے فن میں 1203 میں تعلیم المتعلم طریقۃ المتعلم لکھی. ٹھیک ہے, یہ ان کی کتاب کا نام ہے، تعلیم المتعلم طریقۃ المتعلم. یہ بھی آبجیکٹیو انڈر لائن کر لیں. یہ شارٹ کوسچن میں آتا ہے کہ علامہ زرنوجی کی مشہور کتاب کون سی. اچھا, اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم کا نام دیا جا سکتا ہے. ہدایت نامہ متعلم کون ہے؟ جو تعلیم حاصل کرتا ہے، علم کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی طالب علم. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس میں تمام تر ہدایات موجود ہیں. علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ طلبہ سخت محنت کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں. ان وجوہات کی نشاندہی میں تعلیم، اس کے محرکات اور اس کے مختلف طریقوں سے بحث کی گئی. یعنی اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالی گئی. علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی، ان کی روشنی میں ایک معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے. یہ کتاب نہ صرف متعلمین کو رہنما اصول مہیا کرتی ہے بلکہ معلم کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے. علامہ زرنوجی کو تعلیم المتعلم تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک منفرد تصنیف ہے. ٹھیک ہے, علامہ زرنوجی نے جو اپنی کتاب لکھی 1203 میں تعلیم المتعلم یا طریقۃ المتعلم، اس میں سب سے پہلے طالب علم کو جو ہے وہ مکمل ہدایت نامہ دیا گیا اپنے علم کے حصول کے لیے، اس کو آسان، سہل اور دیرپا بنانے کے لیے اپنے علم کو. نمبر 2 پہ جو انہوں نے اس میں چیزوں کی نشاندہی کی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ایک طالب علم اپنی تمام تر محنت اور کوشش کے باوجود جو ہے وہ مطلوبہ نتائج اپنے علم کے حاصل نہیں کر پاتا. ان وجوہات کی نشاندہی میں تعلیم، اس کے محرکات اور اس کے مختلف طریقوں سے بحث کی گئی. ٹھیک ہے, تعلیم کیسی دی جا رہی ہے، کس قسم کی موٹیویشنز اس اسٹوڈنٹ کو دی جا رہی ہیں، اور مختلف طریقے جن سے تعلیم دی جا سکتی ہے جو کہ اس کے لیے، ایک طالب علم کے لیے سیکھنا کا مرحلہ آسان ہو جائے، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. نہ صرف اس کتاب میں انہوں نے طالب علم کو کہ جو ہدایت نامہ دیا، بلکہ جو معلم ہے، جو استاد ہے، اس کے لیے بھی بہت سی ایسی ہدایات پر روشنی ڈالی جو وہ اپنی تعلیمی جو تدریسی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دے سکتا ہے ان اصولوں کے مطابق. یعنی اپنی جو طریقہ تدریس ہے، ٹیچنگ میتھڈز ہیں، اس کو دیرپا اور مؤثر بنا کے اپنے طالب علموں کو وہ لیسن ڈیلیور کر سکتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ان کی لرننگ کا سبب بنے. یہ کتاب نہ صرف متعلمین کو رہنما اصول فراہم کرتی ہے بلکہ معلم کے رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے. ٹھیک ہے, علامہ زرنوجی کی تعلیم المتعلم تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے. تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے, اس میں تعلیم بھی انکلوڈ ہے اس کتاب میں، اور تربیت کیسے کرنی ہے اپنے طالب علم کی، متعلم کی، وہ بھی انکلوڈ ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں علامہ زرنوجی کے تعلیمی تصورات. ٹھیک ہے, یعنی وہ کون سی تعلیمی تصورات تھے یا انہوں نے کون سی تھیوریز یا آئیڈیالوجیز بیان کی تعلیم کے بارے میں. علامہ زرنوجی کی تعلیمی تصورات کی بنیاد دین اسلام پر ہے.
ٹھیک ہے، جتنے بھی پیچھے ہم نے جتنے بھی مفکرین 3 مفکرین آپ پڑھ چکے ہیں مسلم مفکرین، سب کی طرح ان 3 کی طرح ان کی بھی تعلیم کی جو بنیاد ہے وہ دین اسلام ہے۔ علم کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں، تاہم طالب علم جو علم حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط جاننا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے علم کی بنیاد، تعلیمی تصورات کی بنیاد جو ہے وہ دین کو بنایا، دین اسلام کو، اور دوسرے نمبر 2 پہ انہوں نے جو حدیث کوٹ کی اپنی اس تعلیمی تصورات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض وہ کام ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ ایکٹ ہے جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، فرض ہے یعنی ہر مسلمان نے علم حاصل کرنا ہے، اور کوئی انہوں نے اس کی مزید اس طرح سے وضاحت کی کہ کوئی انسان تمام تر علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے جو بھی ایک علم وہ حاصل کرے اس کے تمام اصول و ضوابط، تمام اس کی جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھ کر سیکھے، یعنی اس علم پہ جو وہ ایک علم حاصل کر رہا ہے اس پہ پورا عبور حاصل کرے۔ آپ علم کی فضیلت و وسعت کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک قول جو ہے وہ انہوں نے اس کی فضیلت اور وسعت کے سلسلے میں استعمال کیا، یعنی سمجھانے کے لیے کہ ان کے کیا تعلیمی تصورات ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ استاد یہ نہیں کہ میں استاد ہوں تو مجھے اب مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سیکھتے چلے جاؤ۔ تو استاد اپنے علم میں اضافہ کرے، اور اس کو سپورٹ کون کرے؟ جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ اس کے امامے کی عزت کریں، یعنی استاد کی رسپیکٹ اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ رسپیکٹ جس طبقے کو یا جن لوگوں کو ملنی چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں، وہ استاد ہے۔ نمبر 2 پہ اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں، یعنی تعلیم کی ترسیل کے لیے یا تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے اپنی جو ہے وہ مال خرچ کریں اس مقصد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں جی مقاصد تعلیم۔ علامہ زرنوجی کے مقاصد تعلیم کیا تھے؟ علامہ زرنوجی نے رضا الہی کے حصول اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کے حصول کا سب سے بڑا مقصد قرار دیا، جیسے آپ پیچھے 3 مفکرین کا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنا اور آخرت کی کامیابی۔ آپ ایسے شخص کو بد نصیب خیال کرتے ہیں جو اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے تحائف پیش کریں، یعنی دنیاوی شہرت کے لیے علم حاصل کرنا، دنیاوی دکھاوے کے لیے علم حاصل کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ وہی بات ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ عالم کی نیت کیا ہے اس کے دل میں، یہ اسی کو پتہ ہے، لیکن اگر وہ دنیا دکھاوے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ انتہائی بد نصیب ہے کہ علم بھی حاصل کیا، محنت بھی کی، لیکن آخرت میں جو ہے وہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو اللہ کے حضور۔ علامہ نمبر 2، علامہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے تھے کہ انسان اس سے لوگوں کی اچھائی اور نیکی کی اشاعت کر سکے، یعنی اپنے آپ میں تکبر کو جو ہے وہ کوئی عالم اپنی ذات کا حصہ نہ بنائے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں یا مجھ میں اتنا جو ہے وہ تکبر موجود ہے یا میں اس رتبے پر فائز ہوں اپنے علم کی وجہ سے، بلکہ صرف اس حد تک روب اور دبدبہ رکھے، یعنی اپنی ایک جو ہے وہ اپنا روب جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالے کہ اس سے انسان کی اچھائی اور نیکی کی اشاعت کرے، یعنی لوگوں کو ایک روب کے ساتھ جو ہے وہ برائی سے روکے اور ان کو نیک کاموں کی طرف راغب کرے۔ نمبر 3 پہ مقصد تعلیم کیا ہے؟ علامہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جن سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہوتی ہے،
وہ کہتے ہیں استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. تکبر یعنی غرور کرنا اپنی کسی بھی خوبی پر، اور ذلت نفس جس میں ہمارے نفس کی ہماری جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو ہماری عزت نفس ہے، اس کی تذلیل ہو. ایسے تمام کاموں سے اساتذہ کو، استاد کو دور رہنا چاہیے، تاکہ اس کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے دین کے میں ایک اسلامک سوسائٹی میں، وہ برقرار رہے اور لوگ اس پہ انگلی نہ اٹھا سکیں کہ اس کے علم و فعل میں یا قول و فعل میں تضاد ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں نصاب تعلیم. علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں. ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن حدیث کی تعلیم دینی چاہیے. ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے. اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے. ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ضروری ہے جتنا انسانی زندگی کے لیے خوراک. اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو آزادی ہونی چاہیے. مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم طلبہ کی رہنمائی کرے. نصاب تعلیم جو انہوں نے بتایا اس میں سب سے پہلے وہی ہماری جو بنیادی دینی تعلیمات ہیں، جو فرض عین ہیں ہر مسلمان پر حاصل کرنا، جن کے ہر مسلمان کو اپنے دین کی بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں قرآن، حدیث اور فقہ، قرآن و حدیث ہے. ٹھیک ہے. پہلے درجے میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے اور اس کو لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہو. دوسرے درجے میں ثانوی مطلب سیکنڈ، دوسرے درجے میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی مسائل زندگی ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، لین دین کے ہیں، مال و دولت کے ہیں، اس میں تمام تر جو مسائل ہیں ان کا دینی روشنی میں یا دین اسلام کے مطابق اس کا کیا سلوشن ہے یا ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے، جو کہ دین، حدیث اور قرآن کی روشنی میں ایک جو مفتی ہے وہ جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، اس کی ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس انسان کے لیے انہوں نے اتنا ہی ضروری قرار دیا جتنا انسانی زندگی کے لیے خوراک، کیونکہ جب تک انسان کو اپنے کسی بھی فعل کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہوگی اور یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ درست کر رہا ہے دین کی روشنی میں یا غلط کر رہا ہے، تب تک جو ہے وہ اس کام کو وہ ذمہ داری کے ساتھ پورا نہیں کر سکے گا اور تذبذب کا شکار رہے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اپنے جو صحیح راستہ ہے اس کو تعین کرنا اور اپنے ہر فعل و عمل کو جو ہے وہ دین کے اصولوں پر پرکھ کر کرنا جو ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے فقہ کو جو ہے ایک ضروری علم قرار دیا. اعلیٰ درجوں نمبر تیسرا آ جائے گا، اعلیٰ درجوں کے علوم میں طب کی تعلیم دی جائے، تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنا طلبہ کو آزادی ہو. طب مطلب میڈیسن. ٹھیک ہے. میڈیکل کی تعلیم دی جائے، اور فقہ پڑھنا ہے کسی طالب علم نے یا طب کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس میں اس کو اعلیٰ درجے پہ آ کے جو ہے تیسرے درجے پہ آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اپنے پسند کا، اپنی مرضی کا مضمون اختیار کر سکتا ہے. اب آ جائیں جی طریقہ تدریس. آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں. آپ فرماتے ہیں کہ معلم کے پڑھانے کا طریقہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے. استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلبہ کے نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھے. اس طرح طلبہ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو بھی معلم ہے وہ اپنے طلبہ کی ذہنی سطح پر آ کے جن چیزوں میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں یا ان کی ایج کے اکارڈنگ جو چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مطابق جو ہے ان کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھتے ہوئے جو ہے پڑھایا جائے. اپنا طریقہ تعلیم جو ہے یا طریقہ تدریس جو ہے ان کی انٹرسٹ جو ہیں، ان کی دلچسپیاں جو ہیں اس کے مطابق ڈھال لیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ علمی تحریک ملتی ہے طالب علموں کو. نیکسٹ آ جائیں استاد و شاگرد کے تعلقات. علامہ زرنوجی اس سلسلے میں کوئی خصوصی تحریر نہیں چھوڑی، تاہم ان کے طلبہ کے لیے ہدایت اس موضوع پر خاصی روشنی ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے. اس قسم کے کوئی انہوں نے الگ سے جو ہے اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا، لیکن جو ان کی کتاب کا نام ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا سٹارٹ میں تعارف میں، تعلیم المتعلم یا طریقۃ المتعلم، اس میں تمام تر جو ہے وہ روشن اصول مل جاتے ہیں جو استاد اور شاگرد کے تعلقات کو اجاگر کرتے ہیں. طلبہ کے لیے ہدایت. طلبہ کے لیے کیا ہدایت دی انہوں نے؟ علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم خصوصی طور پر طلبہ کے لیے لکھی تھی، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے طلبہ کے لیے ہدایت اور رہنما اصول تحریر کیے. ٹھیک ہے. طلبہ کے لیے ہدایت جو دی اس میں
ان کی کتاب جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے، جس میں انہوں نے انتہائی ڈیٹیل سے طلبہ کے نفسیاتی اور جو ہے معاشرتی مسائل اور تمام تر جو ہے وہ تعلیمی راہ میں جو ان کے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو تمام تر ہدایت جو ہیں وہ اس میں جاری کی، اور اس کی جو بنیادی جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ استاد کا انتخاب۔ علامہ زرنوجی استاد کے انتخاب کے لیے طالب علموں کو تاکید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیں، والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کریں۔ جب انتخاب کر لیں تو مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلیں، اس سے طالب علم کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور استاد کی شہرت بھی برقرار رہے گی۔ استاد ایسے منتخب کیا جائے جو تجربہ کار، پرہیزگار اور صاحب علم ہو۔ ٹھیک ہے، استاد کو جس استاد کے پاس طالب علم نے پڑھنا ہے اس کا انتخاب بڑے جو ہے وہ غور و فکر اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس میں وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے جو ہے والدین سے اور اہل علم یعنی علم والے جو ہیں ان سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کرے، اور جب ایک دفعہ انتخاب کر لے اس استاد کا تو پھر ان سے جو ہے وہ اس مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلے، جب تک وہ مضمون و علم پوری طرح جو اس استاد سے اس نے سیکھنے کا تہیہ کیا ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے تب تک استاد نہ بدلا جائے۔ اس سے نہ طالب علم کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور جو اس استاد کی شہرت ہے اس علم کے بارے میں وہ بھی متاثر نہیں ہوگی۔ اچھا، اب کیا ہے صبر و تحمل۔ ٹھیک ہے، تعلیم کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، صبر و تحمل کے ساتھ یعنی انتہائی پیشنس کے ساتھ، انتہائی جو ہے وہ سکون اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا علم سیکھا جائے، نہ کہ جلد بازی میں وہ علم کی جو باریکیاں یا اس پہ جو کمانڈ حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ مس کر دی جائے، اور جلدی جلدی میں اپنا وقت بچانے کے لیے جو ہے وہ علم پہ پوری توجہ سے اس کو نہ سیکھا جائے۔ جتنی جلدی سیکھنے میں کی جائے گی اتنی جلدی وہ علم جو ہے وہ ذہن سے اترنے میں کرے گا۔ جتنی دیر لگا کے یا جتنی جو ہے وہ یعنی ایک جو ایوریج ٹائم ریکوائرڈ ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے اس کو اچھی طرح سے اویل کیا جائے گا تو اس علم کی اس مضمون کی تمام تر باریکیوں کو سمجھا جا سکے گا اور ذہن کا حصہ آسانی سے بنایا جا سکے گا۔ اس کی مثال انہوں نے ایسی دی تھی علامہ زرنوجی نے کہ لکڑی اگر سیدھی کرنی ہو تو اس کو آگ پہ ہلکا ہلکا سیک کے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ایک دم سے اس کو زیادہ تیز آگ پہ سیکیں گے تو وہ جل جائے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اب چوتھا جو انہوں نے جو ایک اور پوائنٹ انہوں نے علامہ زرنوجی نے بتایا جو ہدایت دی طالب علم کو وہ تھی شریک درس ساتھی کا انتخاب۔ اپنے ہم درس ساتھیوں میں سے دوست ایسے طالب علم کو بنایا جائے جو محنتی، صالح، پرہیزگار اور سلیم الطبع ہو۔ سست، غلط کار، فسادی، فتنہ پرداز اور بیہودہ طالب علم کو ساتھی نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، جو آپ اپنے کلاس میٹ میں سے اپنا ساتھی یا اپنا جو ہے وہ تعلیم کا دوست جس کو کہنا چاہیے سلیکٹ کریں یا انتخاب کرے طالب علم، وہ اس بات کی ضرور خیال رکھے کہ وہ انتہائی محنتی، صالح اور پرہیزگار اور سلیم الطبع نیک طبیعت انسان ہو جس کو وہ اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو انسان کی کمپنی ہوتی ہے یا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے انسان آٹومیٹیکلی اس کی طرح کی سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک اچھا انسان دوست رہے گا ایک طالب علم کا تو وہ اس کی تمام تر غلطیوں کو جو ہے وہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ بھی کرے گا، آبزرو بھی کرے گا اور ان کو بہتر بنانے کی اور ان کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر ایک اچھا طالب علم جو ہے ایک جو ہے وہ کسی غلط ساتھی کا یا ایسے بچے کا انتخاب کر لیتا ہے جو فسادی ہو، فتنہ پرداز ہو اور دوسروں کے لیے مسائل کا جو ہے سامان کرتا ہو اور اپنی تعلیم پہ بھی توجہ نہ دے تو وہ کبھی بھی جس نے اس کو دوست بنایا اس کو بھی تعلیم کی طرف یا اچھائی کی طرف راغب نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہے تعلیم کا موضوع دور۔ علامہ زرنوجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لحد تک کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ بلوغت کے دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین قرار دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث کو علامہ زرنوجی نے اپنی تعلیمات میں ضرور امپورٹنس دی کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی گود سے لے کے جو ہے وہ قبر تک علم حاصل کرو. ہر جو عمر ہے اس میں علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پہ وہ نوبلوغت کو جو ہے وہ تعلیم کا بہترین دور خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں مطالعے کا مناسب وقت. بہترین وقت کون سا ہے جس میں مطالعہ کرنا چاہیے؟ علامہ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع قرار دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر طے کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے. رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موزوں ترین ہے، یعنی رات کا جو پچھلا پہر ہے جس میں انتہائی خاموشی اور سکون ہوتا ہے اور دنیا کے جھمیلوں سے انسان آزاد ہوتا ہے اور دنیاوی فکریں اس کو اتنا تنگ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس حساب سے جتنا وہ دن میں دنیاوی کاموں میں اور فکروں میں الجھا ہوتا ہے. تو اسی لیے رات کا وہ پہر انہوں نے مطالعے کا موزوں ترین وقت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ جائے مطالعے کا طریقہ. علامہ زرنوجی حفظ کی بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں. ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کو رٹنے سے بہتر ہے، تاہم سوچ سمجھ کر حفظ کی ضرورت سے انکار نہیں کرتے اور اس کے لیے تکرار کے طریقے کو مفید طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے 1 روز قبل کے سبق کو 4 بار اور اس سے مزید 1 روز قبل والے سبق کو 1 مرتبہ دہرائے. ٹھیک ہے، مطالعے کا طریقہ انہوں نے کیا بتایا کہ 2 لفظ سمجھ کے پڑھ لینا بہتر ہے 2 کتابوں کو زبانی رٹ لینے سے. جب تک آپ اپنی عقل، فہم، فراست کے مطابق، سمجھ بوجھ کے مطابق 2 چیزوں کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، تب تک وہ 2 چیزیں آپ کو اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے ان 2 کتابوں میں اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے، عمل پیرا نہیں ہو سکتے. لیکن جو 2 الفاظ آپ نے اگر سمجھ کے پڑھ لیا اور ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیا، جو علم آپ نے سیکھا، تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گے. اور تکرار کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ 1 روز قبل سبق کو جو ہے وہ ان کے خیال میں طالب علم کل کے سبق کو، جو پچھلا دن گزرا ہے اس کے سبق کو 5 بار پڑھے، جو اس سے پچھلا دن گزرا ہے اس کے سبق کو 4 بار پڑھے اور جو اس سے پچھلا دن گزر چکا ہے اس سبق کو 1 بار پڑھے. یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک آج کا سبق یاد کیا اور باقی جو کچھ پیچھے پڑا ہے اس کو خیر بات کہہ دیا، بلکہ پچھلا بھی ریوائز کرتے چلے جائیں اگلے سبق کے ساتھ ملا کے، تاکہ وہ ایک تواتر بنا رہے ذہن میں. مطالعے میں اعتدال. طالب علم مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے اور قوت کا رکھو نہ بیٹھے. اس سلسلے میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. ٹھیک ہے، ذہن پہ اتنا ہی بوجھ ڈالے مطالعے کا جتنا وہ برداشت کر سکے، اس کا ذہن بھی اور اس کا جسم بھی. بے تحاشا علم حاصل کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا، ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے ذہن کی استعداد کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق تھوڑا تھوڑا علم سیکھتا چلا جائے اور اس کو اپنے حافظے کا اور عملی زندگی کا حصہ بناتا چلا جائے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر کے آپ کے 4 مسلم مفکر کمپلیٹ ہو گئے. ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کریں، ان کو سمجھ کے پڑھیں، ان میں جو آبجیکٹیوز میں نے انڈر لائن کرائے ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کریں. نیکسٹ آپ کا ٹاپک شروع ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کے تعلیمی حالات. اس کی آپ نے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے، پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. اوکے جی.